تیسری جو چیز جس چیز سے ڈرتے ہیں وہ جہاد سے اور وہ حج سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حج امت کی وحدت کا نظم ہے اور حج سے امت کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، لہذا کس طریقے سے حج یا تو ختم ہو جائے یا اپنی روح کے ساتھ حج موجود نہ رہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو نظم عطا کیا ہے، محلے کی سطح پہ 5 وقت نماز کے لیے ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، علاقے کی سطح پہ ہم لوگ 8 دن کے بعد اجتماع جمعہ میں جمع ہوتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں، شہر کی سطح پہ ہم سال میں 2 عیدین کے اجتماع میں جمع ہوتے ہیں، اور عالمی سطح پہ ہمیں حج کا اجتماع دیا گیا۔ تو گلی سے لے کر کے عالمی سطح پہ یہ ایک مربوط نظم ہے اس امت کا، اور جس کا سب سے بڑا مظاہرہ حج ہے۔ اور حج میں جو عرفات میں خطبہ حج دیا جاتا ہے، اصولی طور پہ وہ پورے سال کے لیے لوگوں کو لاحِ عمل اور لوگوں کو ہوم ورک دیا جانا چاہیے۔ امام حج کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ دی ہوئی پرچی ہی نہ پڑے، بلکہ اس کی ٹیمیں تجزیہ کریں کہ امت کو کن امور میں عمل کی ضرورت ہے اور لاحِ عمل کیا ہونا چاہیے۔ امت کی کمزوریوں کو وہ پوری طرح سے غور کرے، اور اس کا ایک مربوط لاحِ عمل جو قابل عمل حل ہے وہ خطبہ حج میں دے، کیونکہ پوری دنیا سے نمائندے وہاں پہنچے ہوتے ہیں، اور ان کو پھر ہوم ورک دے کے بھیجے کہ تم نے جا کے اب یہ کام کرنا ہے، اور سال بعد اس کو واچ کرتا رہے، اور جو چیزیں رہ گئی ہیں اگلے حج میں ان کو ایڈ کر کے حج کے خطبے میں ان کو اگلے سال کے لیے لاحِ عمل دے۔ چند سال کی محنت کے بعد اگر امام حج بھی اس بات پر پورا زور دے اور حاجیوں کو باقاعدہ یہ ہوم ورک ملے اور واپس آ کر کے اپنے اپنے علاقوں میں وہ کام کرے، تو امت کے اندر وحدت بھی پیدا ہو اور امت مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی تلاش لے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ اقبال نے تو اپنے زمانے میں کہا تھا کہ زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں۔ جو بھی آتا ہے وہ ہمیں زمزم لا کے پیش کرتا ہے، کھجوریں دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کیا وہاں صرف کھجوریں لینے گئے تھے، پانی لینے گئے تھے، یا وہاں سے کچھ نور بھی لینے گئے تھے؟ ہمارا وہ حصہ جو فکری حصہ تھا جو امت کو امت واحدہ بنا دے، کاش کہ وہ بھی ہمیں لا کے دیا جاتا۔ تو حج سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جس سے وہ بہت زیادہ خائف ہیں، وہ ڈرتے ہیں اس امت کے سینے کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ 4 چیزیں ان سے ختم کر دی جائیں تو یہ امت جو ہے وہ اپنا وجود کھو بیٹھے گی، اور ہر دور کے اندر انہوں نے اس امت کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ دیدہ نادیدہ ہاتھ استعمال کر کے انہوں نے ضرور اس امت کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایران کا جو بہاءاللہ تھا، اس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ لوگوں کو روکے کہ وہ حج کے لیے نہ جائیں، اور یہاں ہی ایک کعبہ کا ماڈل بنا لیا جائے اور لوگ اس کے گرد گھوم لیں۔ یہ وہی دور تھا جب یہاں قادیان کا مرزا کھڑا کیا جا رہا تھا، اور اس کو ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ تم لوگوں کو جہاد سے دور کرو، کہو کہ یہ قلم کا زمانہ ہے، یہ تلوار کا زمانہ نہیں رہا۔ اور اس نے کہا، خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، اس کی جو کتابیں ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے جہاد کی منسوخیت کے حوالے سے اتنا لٹریچر لکھا ہے اور اطراف و اکناف عالم میں اس کو پھیلایا ہے، اگر اس کو جمع کرنا ممکن ہو تو 50 الماریاں اس لٹریچر سے بھر جائیں۔ تو پوری دنیا کے اوپر اس نے یہ کام کیا، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں، چونکہ یہاں ہندوستان کے اندر انگریزوں نے حکومت لی تھی مسلمانوں سے، اور انہیں ڈر لگتا بھی مسلمانوں سے تھا، چونکہ ہندو تو ان کے بغی خواہ تھے، وہ تو پہلے بھی مسلمانوں کی غلامی میں تھے، اب اس کی غلامی میں چلے گئے، تو انہیں ڈر لگتا تھا۔ تو مسلمانوں سے فروغ آدم خاکی سے انجم سین میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، اس لیے ان کو تقسیم کرنا تھا، اور ان کو جو ہے ان کے وحدت کو پارا پارا کرنا تھا، ان کے اندر فرقے بنانے تھے، ان کے اندر گروہ بندی کرنی تھی، ان کو آپس میں لڑانا تھا، ان کو نظری مسائل کے اندر الجھانا تھا۔
اور ان سے جہاد کے جذبے کو جو ہے وہ ماند کرنا تھا، اس لیے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ چکا تھا کہ ممبر و محراب سے علماء کو اٹھا کے لایا گیا اور توپوں کے دھانوں پر باندھ کر کے فائر کیے گئے، لیکن وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کیا گئے، کالے پانیوں کی سزائیں دی گئیں اور کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن یہ ٹک ٹکیوں کے اوپر باندھے گئے، لیکن وہاں بھی ترانے حضور کی محبت کے پڑ گئے۔ تو ان کا وہ جذبہ جہاد اس کو ختم کرنے کے لیے اس مرزا قادیانی کو جو ہے وہ تیار کیا گیا اور ویسے بہاءاللہ کو تیار کیا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو خاکے تراشے گئے ہیں، اس کا مقصد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو سینوں کے اندر موجود ہے اس کو ختم کرنا ہے، چونکہ بار بار تسلسل کے ساتھ ایک چیز انسان دیکھتا رہے تو وہ آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے، اور مغرب یہ چاہتا ہے کہ یہ عادی ہو جائیں، جس طرح ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہانت کی جاتی ہے اور ان کو کوئی اس کی پریشانی نہیں ہوتی، جبکہ وہ ان کو اپنا نبی اور پیغمبر مان رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ یورپ کے گرجا گھروں کے اندر معاذ اللہ جو انہوں نے شبیہیں بنائی ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی، اور پھر جس طرح کی مکروہ اور میری زبان ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، تو ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اظہار آزادی کے نام سے یہ امت بھی ایسے بے غیرت ہو جائے اور تسلسل کے ساتھ ایسا کرو، لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ امت ہر دکھ سہ لیتی ہے، لیکن حضور کے نام پر آنچ آئے یہ امت کبھی گوارا نہیں کرتی۔ اب بات میں جو کرنے جا رہا ہوں کہ اس امت سے جہاد کو ختم کرنے کے لیے اور حج کی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے دو لوگ تیار کیے گئے۔ ایک تو ایران کے اندر بہاءاللہ تیار کیا گیا، وہاں چونکہ عربی اور عجمی یہ دو افکار الگ الگ مغرب کے تراشے ہوئے، اسلام نے تو ان کی نفی کی ہے، عرب اور عجم یہ تقسیم اسلام نہیں دیتا، وہ حضور علیہ السلام کے نام سے ہی امت واحدہ بنتی ہے۔ دل بمحبوب حجازی بستائیں زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، چون گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشمے ساکیے بتہاستیں در جہاں مثل مومی ناستیں۔ ہم تو اس ایک نام سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے عرب کے رہنے والے ہیں چاہے عجم کے رہنے والے ہیں۔ اسود رائی حضور کی خدمت میں آتا ہے، اللہ اکبر، بکریاں ہانگ کے لے کے جا رہا ہے اور راستے میں جو ہے وہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، حضور کا چہرہ نور دیکھ کر کے آگے بڑھتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر، حکمت والے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو ابو بکر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا، جو عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا، جو حق ان کے ہیں وہی تیرے حق ہوں گے، جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا۔ اس نے کہا مجھے تو اپنے کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں، میرے رنگ کی سیاہی اور میرے کالے رنگ کی وجہ سے لوگوں نے میرا نام بھی اسود رکھ دیا۔ تو کہا ان بکریوں کا کیا کروں؟ کہ ان بکریوں کو اپنے مالک کی طرف ہانک دے، جب اس کے قلعے میں آخری بکری چلی جائے تو تم واپس چلے آنا۔ تو آخری بکری ہانک کے واپس آیا، ادھر گمسان کا رن پڑا ہوا تھا، تو یہ بھی تلوار لے کے آگے بڑھ گیا۔ جب لاشیں اٹھائی گئی تو اسود رائی کی لاش بھی پڑی تھی۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا، فرمایا لوگوں اس شخص نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکاتیں دی، آیا تھا در جنت کھلا تھا سیدھا اندر چلا گیا۔ اقبال کہتا ہے اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابو ذر می شود۔ اسود توحید کے فیضان سے احمر ہو جاتا ہے، اور ابو ذر اور ابو بکر ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ اسلام کا فیضان ہے۔ لیکن عجم اور عرب کی تقسیم یہ ہمارے دشمنوں نے کی ہے۔ سلطنت عثمانیہ جب توڑی گئی تھی تو اس وقت یہی بت تراشا گیا تھا نا کہ یہ ترک ہیں اور تم عرب ہو اور یہ تمہارے اوپر حکمران بن کے بیٹھ جائیں، بغاوت کرو ان سے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی۔ ہم حضور کے نام سے ایک امت ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، عربی ہیں، اجمی ہیں، ہندی ہیں، سندھی ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ چون گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظاموں او یکیس، مست چشمے ساکیے بتہاستیں در جہاں مثل مومی ناستیں۔ لیکن اب ایران کے اندر یہ بات ڈالنی تھی کہ میاں تم ان کے کعبے کی طرف کیوں جاؤ، تم اپنا کعبہ بناؤ، اور بہاءاللہ کو کھڑا کیا گیا۔ اور آج بھی بہائی
جو ہے وہ ایک تعداد میں موجود ہے دنیا کے اوپر، اور دوسرا جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا قادیانی کو یہاں ختم کیا گیا۔ یہاں ضرورت یہ تھی کہ یہ جہاد کے لیے دوبارہ اٹھ کھڑے نہ ہوں۔ اب جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، میری گفتگو شاید کچھ طویل نہ ہو جائے، لیکن یہ ایک بنیادی اور فکری باتیں ہیں۔ 30 دجال حضور نے ارشاد فرمائے تھے ہوں گے مختلف زمانوں میں، اور وہ کذاب ہوں گے۔ مختلف دجال آئے اور ان کے ساتھ ان کی قومیں کھڑی ہو گئی۔ جو یمامہ کے لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے مسلمہ کذاب کے ساتھ، اور وہ جو ہے اس تعصب کے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن جب جو ہے وہ قتل ہوا مسلمہ، تو اس کے ماننے والے بھی صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ دنیا کے اوپر کتنے بڑی طاقتیں لے کر کے مدعیان نبوتیں آئے، لیکن جب وہ ان کا قصہ تمام ہوا تو ان کے پیچھے ان کے ماننے والے بھی چند سالوں کے اندر اپنا وجود کھو بیٹھے۔ لیکن 100 سال ہونے کو ہے، مرزائی اب بھی موجود ہے، ادھر بہائی اب بھی موجود ہے۔ تو یہ ذرا غور طلب بات ہے کہ 30 دجال مختلف ادوار میں پیدا ہوئے۔ جب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے، ان جھوٹے مدعیان نبوت کی جھوٹی امتیں وہ بھی خس و خاشاک کی طرح بہ گئے، ان کا وجود بھی مٹ گیا۔ لیکن یہ دو لوگ جو تھے یہ مٹ گئے اور بڑی ذلت کے ساتھ مرے۔ یہ مرزا کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ واش روم میں مرا تھا، اور کس ذلت اور کس رسوائی کے ساتھ مرا۔ لیکن اس کے باوجود، اتنی ذلت کے باوجود، اس کے ماننے والے آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں، اور ان کی تعداد ہر دن کچھ نہ کچھ بڑھتی رہتی ہے۔ پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق مختلف مغربی ممالک کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے، بالخصوص جرمنی کی، 1 سال کے اندر 10,000 لوگ اپنے آپ کو صرف پاکستان سے مرزائی لکھتے ہیں۔ 10,000 لوگ اپنا دین بیچتے ہیں مرزائی ہونے کے لیے، اور جو ہے دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب جھوٹے مدعیان نبوت اپنے منطقی انجام کو پہنچے تو ان کا فکر و فلسفہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے فلسفے میں جان تھی؟ اس کی فکر میں کوئی جانتی نہیں؟ تو پھر قادیانی کیوں موجود ہیں اور ادھر سے جو ہے وہ بہائی کیوں موجود ہیں؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے، پہلے جو لوگ آئے تھے وہ نفس کی وجہ سے پروٹوکول حاصل کرنے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے، وقار پانے کے لیے وہ کھڑے ہوئے۔ لیکن یہ جو دو لوگ تھے، یہ برطانوی راج نے ان کو کھڑا کیا تھا، اور جو ان کے پیچھے تھے وہ آج بھی ان کے پیچھے ہیں، اور ان کی سپورٹ آج بھی ان کو موجود ہے۔ اس لیے امت کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ بن گئے۔ پاکستان کے اندر یہ مرزائیوں نے جو ادب مچایا، تحریک پاکستان سے قبل کی جو کہانیاں پڑھ لیجئے، اور تحریک پاکستان کے جو ہے وہ دوران کی اور بعد کی کہانیاں پڑھ لیجئے، ان لوگوں نے پاکستان کو کبھی قبول نہیں کیا، بلکہ جب پاکستان 2 لخت ہوا تو اس وقت قادیان کے اندر چراغاں کیا گیا، اور ان کے ربوے کے اندر جو لوگ دفن ہوتے ہیں، ان کے مرنے والے مردود، وہ اس وصیت کے ساتھ دفن ہوتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ انڈیا میں ضم ہو جائے گا، اور ہماری یہاں سے لاشیں اٹھا کے وہاں قادیان کے اندر جا کے دفن کی جائیں گی۔ یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں، دشمن ہیں، اور اسلام کے بھی غدار اور دشمن، اور پاکستان کے آئین کو، قانون کو، ضابطوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور ہمیشہ یہ پاکستان کے اندر شر و فساد بپا کرنے کے لیے جو ہے مستعد اور فعال رہتے ہیں۔ ہمارے ادارے اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن نہ جانے کون سے نادیدہ ہاتھ ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ کسی نے تو کہا تھا کہ اگر 2 موریا پل کے پاس 2 ٹانگیں بھی آپس میں ٹکرا جائیں تو اگر آپ تحقیق کریں تو پیچھے مرزائی ہوں گے۔ تو ملک کے اندر جو شر و فساد پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی کسی نہ کسی مرزائی کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ کبھی نہیں چاہتے کہ پاکستان پنپے، پاکستان نشو و نما پائے، اس کو جو ہے وہ معاشی طور پہ طاقت ملے، اس کی معاشرت اچھی ہو، اور یہ ملک جو ہے وہ آگے جائے۔ ہمیشہ پاکستان کی جو ہے وہ جڑوں کو کاٹنے کے اندر مصروف عمل رہتے ہیں، اور ہر جو ہے وہ چند ماہ کے بعد آپ کوئی نئی شرارت دیکھتے ہیں اور سامنے آتی ہے۔
تو چونکہ ان کے پیچھے ان کے وہ آقا جنہوں نے ان کو کھڑا کیا تھا وہ موجود ہیں، باقی جھوٹے مدعیان کے فلسفے ان کے ساتھ دفن ہو گئے، لیکن ان کا جھوٹا پلندہ اور جھوٹا فلسفہ آج بھی اس لیے موجود ہیں کہ پیچھے ان کو میدان میں اتارنے والے موجود ہیں۔ تو جب پورا کفر قادیانیوں کو اس امت میں رخنہ اندازی کے لیے جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، تو پھر امت کی بھی ذمہ داریاں فضول تر ہو جاتی ہیں کہ وہ قادیانیت کے لیے جو ہے اس کی مخالفت کے لیے اور قادیانیت کی جو ہے وہ بربادی کے لیے اور ختم نبوت کے لیے بھرپور جد و جہد اور کوشش کریں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اہالیان تلہ گنگ کو بالعموم اور اس ادارے کو بالخصوص کہ آپ ہر سال جس شوق سے اور جس قوت کے ساتھ، چونکہ یہ جو جمعیت افراد ہوتی ہے، افراد کی جو قوت ہوتی ہے، اس کا بہت اثر پڑتا ہے، تو یہ قوت کے ساتھ جس طرح شوق کے اندر اور محبت کی فراوانی میں بڑی بڑی کانفرنس ہر سال یہاں ہوتی ہیں، تو یقیناً یہ اپنی نسل کو بچانے کی ضمانت ہے، چونکہ وہ دسیسہ کار اتنے جال رکھتے ہیں کہ کسی کو کسی جال میں پھانس لیتے ہیں، کسی کو کسی جال میں پھانس لیتے ہیں اور انسانی کمزوریوں کا بھرپور فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور بارگاہ اسنی میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو ان شریروں کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت ملک کے اندر جو عدالت میں چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، ان کے ذہن کو، دل کو کشادہ کرے اور وہ ان کے پیچھے جو شریر ہیں ان کی شر کو سمجھیں اور اس ملک کو کسی فتنے کی آگ میں جو ہے وہ ڈالنے سے باز رہیں، اور اس ملک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ بننا نصیب ہوا، اور یہ ملک انشاءاللہ کبھی بھی یہاں قادیانی اور ان کے جو ہے وہ سرپرست غالب نہیں ہو سکتے۔ اس ملک میں جھنڈا اونچا رہے گا تو میرے حضور کے نام کا جھنڈا اونچا رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کے پیار میں لوگ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی سمجھیں گے کہ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ میں شکریہ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔